چاہیں وہ یاد کریں. حی یہ کتاب کا پڑھنا کا مطلب یہ ہے کہ نہایت ضروری الفاظ میں، نہایت ضروری کلمات میں، نہایت ضروری مضامین کو پہلے پڑھا جائے. اور وہ کتاب ہے، کیونکہ کتاب ٹیکسٹ ہوتا ہے، متن ہوتا ہے، وہ متن وہ ٹیکسٹ ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے اور سنا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیم کا ایک حصہ اور ہے، وہ ہے مشورہ. وہ ہے مشورہ. مشورے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ہم نے یہ طے کیا مشورے میں کہ بھائی کل استقبال کون کرے گا، وہ بیٹی کا طے ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ جب کوئی گھر پہ مہمان آئے گا تو دروازہ کون کھولے گا اور سلام کر کے اچھے سے خوش دلی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ادب اور احترام کے ساتھ اور گھر میں بلا کر بیٹھانے کی جگہ پہ بیٹھانے کا کام کون کرے گا؟ اس کو ہم کہتے ہیں استقبال. کہ گھر میں مہمان آئیں گے نا، پھوپھا بھی آئیں گے، خالو بھی آئیں گے، چچا بھی آئیں گے، آس پڑوس کے بھی لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ دروازہ کھولنے کا کام، پوچھنے کا کام کون آیا ہے، اور پھر جن کو اندر بلانا ہے ان کو محبتوں کے اور احترام کے ساتھ بلا کر بیٹھانے کی جگہ پہ بیٹھانے کا کام کون کرے گا؟ تو اس کے لیے گھر میں یہ کہنا پڑے گا، ارے جانا ماجد، ارے جا دیکھ کون آیا ہے. ہمارا ہوتا ہے گھروں میں بسا اوقات آنے والا کھٹکھٹانے والا مایوس ہو کے چلا جاتا. ہمارے گھروں میں بے حسی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹانے والا چلا جاتا، پھر دروازہ کھلتا ہے. بہت جگہ ہمارا بھی سب کا ہے. تو یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے. ہم شرافت انسانی سکھانے کے لیے مشورے کو آپ کے سامنے پیش کر دیں. پھر ایسے ہی اگر مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ بھئی مہمان نوازی اور خاطر تواضع کون کرے گا، تو جیسے ہی یہ آنے والے کو بٹھانے والے نے، استقبال والے نے بیٹھانے کی جگہ پہ بٹھایا، تو جس کے ذمے ضیافت ہے، تواضع ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ شروع ہو جائے گا. وہ شروع ہو جائے گا. وقت لگے گا. ایسا کرنے سے آپ کا بھی وقت بچے گا اور اس کا بھی وقت بچے گا. ہاں، اس کا بھی وقت بچے گا. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اوہو وہ تو شکر تو ہے نہیں. کیا ہوگا؟ ہم آپ کو اس پھوہڑ پن سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بلا وجہ کا مشورہ تھا. مشورہ کس بات کا؟ یہ تو تبلیغ والوں نے کوئی نئی چیز لاد دی اٹھا کر. اجی آپ جہاں پہنچ چکے ہیں، ہماری نظر آپ کی زندگی پر ہے. ہم آپ کو وہاں سے نکال کر اعلیٰ درجے کے تہذیب و تمدن پر پہنچانا چاہتے ہیں، آداب والی زندگی پہ لانا چاہتے ہیں. اب جس کے ذمہ تواضع ہے وہ صبح سے فکر کر لے گی وہ عورت کہ بھائی گھر میں اگر کوئی مہمان آئے گا تو اس کو چائے پانی کرانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، آیا گھر میں وہ موجود ہیں یا اس کی کوئی ضرورت ہے. صبح ہی فکر ہو جائے گی. ورنہ آنے والا بغیر پانی کے بغیر چائے کے واپس ہو جائے گا. بظاہر لگ رہا ہم نے کوئی برا نہ کام کیا، لیکن یہ نبیوں والی تہذیب کے خلاف ہے کام. کون سی تہذیب؟ نبیوں والی، رسولوں والی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی. آپ نے تو ایک دشمن کو، کافر کو کھانا بھی کھلایا اور پھر وہ غلاظت کر کے چلا گیا، آپ نے اس کی غلاظت بھی اٹھائی. ہمارے یہاں تو آنے والے کو بھاری سمجھا جاتا. اور جی بے وقت آ جاتے ہیں، بے وقت آ جاتے ہیں. معلوم نہیں کہاں کے منسٹر ہو گئے جو ان سے اپائنٹمنٹ لے کے آیا جائے. آنے والا تو اپنی سہولت سے آئے گا، اور جن کے آیا ہے ان کو خوشگواری سے ملنا ہے. خوشگواری سے ملنا ایمان کا حصہ ہے. حدیث کے مطابق جو خوشگواری سے ملتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو ناگواری سے ملتا ہے وہ منافق ہے. ارے عبداللہ تم آ گئے، بہت دنوں کے بعد آئے، دل میں کیا ہے؟ ان کو اسی وقت آنا تھا کیا؟ تو یہ کون لوگ ہیں؟ ایمان والے ہیں؟ منافق ہے، منافق ہے. اس لیے یہ بڑا کام ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ تعلیم کا ماحول ہو اور تعلیم ایسے ہو. پھر تشکیل کی جائے. کیا تشکیل کی جائے؟ یہ کی جائے کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ تم اللہ کے نام پہ جیو، اللہ کے نام پہ مرو. تم وہاں سے ہٹ کر بہک کر اتنے دور چلے گئے کہ اللہ کے نام پہ جینا تم بھول گئے، اللہ کے کام پہ جینا بھول گئے. یہاں تک کہ ہمارے جیسے دیندار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو اخلاص کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، زندگی تو بیوی اور بچوں کے نام پہ گزاری جاتی ہے.
نہیں 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 نہیں، یہ تو دین کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ زندگی اخلاص پر گزاری جاتی ہے اور نماز احسان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ احسان کے ساتھ۔ ہاں یہ حدیث ہے، اور بڑی حدیث ہے جو حضرت جبرائیل آئے تھے، سکھانے آئے تھے، آخر زمانہ ہے، اور محدثین کہتے ہیں ان ضروری باتوں کو جبرائیل کو بھیجا انسان کی صورت میں، وہ حضور کے پاس آ کے اس شاگردانہ بیٹھے اور سوال کیا اور مسلمانوں کو سمجھایا۔ مسلمان بول گئے کہ نماز پڑھی جاتی ہے اخلاص سے، اور زندگی گزاری جاتی ہے بیوی اور بچوں کے نام پہ، کمانے اور خرچنے کے نام پر۔ اچھی یہ غلطی نہیں، گمراہی ہے۔ جو لوگ بھی اس پر جی رہے ہوں توبہ کریں، نہ ہم کمانے کے لیے پیدا ہوئے، نہ خرچنے کے لیے پیدا ہوئے، نہ ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے، نہ ہم بیوی بچوں کے لیے پیدا ہوئے۔ غلطی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تشکیل کرو، اپنے گھر میں بوڑھے باپ کی بھی تشکیل کرو، 4 سال کے بچے کی بھی تشکیل کرو، اس کو اللہ کے نام پر جینے مرنے کے لیے اٹھاؤ، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ ہاں یہ ہمارے یہاں کا شیوا تھا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث ہے، فضائل اعمال کتاب لکھنے والا، کہ میں چھوٹا سا تھا، میری امی نے میرے واسطے تکیہ بنا دیا تھا اچھا سا، اور مجھے وہ تکیہ میں لیے پھرتا تھا، لیٹتا تھا، بیٹھتا تھا، بچے جیسے ہوتے۔ تو میرے ابا جی آئے، انہوں نے کہا زکریا ذرا تکیہ اٹھا لا۔ کیا کہا؟ تکیہ اٹھا لا۔ تو انہیں نے بڑی محبت سے کہا ابا میرا والا لا دوں، اس میں جو تکیہ ہوتا ہے ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو کہتے ہیں ابا نے ایسی ناراضگی دکھائی کہ زندگی بھر یہ بات کھرچ کے نکل گئی کہ کوئی چیز میری نہیں۔ کیا تربیت کر دی؟ انہوں نے محسوس کیا اوہو یہ 4 سال کے ہیں، ان کو تکیہ میرا نظر آ رہا۔ کیا کہا؟ کہ ایسی سختی، ایسی ناگواری دکھائی کہ زندگی بھر یہ بات نکل گئی کہ یہاں کی کوئی چیز میری نہیں ہے۔ ہاں بگاڑ کے جو شروعاتی راستے ہیں ان میں سے ایک ہے، جو شروعاتی راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ چیزوں کو کہو یہ میری ہے، چیزوں کو کہو یہ میری ہے۔ یہی لوگ تو بخل کرتے ہیں، اور یہی لوگ تو الزام لگاتے ہیں اجی جٹھانی نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے، جب دیکھو زیرہ دے دو اور جب دیکھو کالا نمک دے دو، ان کا تو گھر اسی پہ چل رہا۔ جب وہ سنے گی کیا کہے گی؟ کمینی تیرے زیرہ دینے سے میرا گھر چلتا۔ اب بتائیے اس گھر میں محبتیں آئیں گی؟ ہاں یہ وہ بگاڑ ہے جو وہاں سے چلا تھا کہ یہ میرا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، یہ میرا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ کہ گھروں میں نفسا نفسی کہاں کیا؟ کیوں ہے؟ باپ کا گھر ہے، 350 میں یہ رہتے ہیں، 350 میں رہتے ہو، ایسے رو رہے ہیں بیچارے بیٹھے۔ کیوں؟ 50 فٹ ان کے پاس زیادہ ہے، یہ نہیں ہونے دیا جائے گا، یعنی اس بڑے بھائی کو کچل دیں گے ہم، اور اپنے بچوں کو بھی آمادہ کریں گے کہ بڑی اماں کو بڑی اماں نہ کہو، کمینی کہو۔ یہ نہیں ہو رہا ہمارے گھروں میں، تمہارے گھروں میں؟ اس لیے کہہ رہے تشکیل کرو، کہا کہ اللہ کے نام پہ جینے اور مرنے کی کرو، کوئی بوڑھا نہ بچے، کوئی بچہ نہ بچے، کوئی عورت نہ بچے جو یوں نہ کہے کہ میرا تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جی جینا مرنا تو اللہ کے لیے، چیزوں کے لیے؟ یہاں تو چیزوں کے لیے جینا مرنا ہو رہا ہے، ایک کمرے کے لیے جینا مرنا ہو رہا، خالی کر کے چلے گئے، مکان بنا لیا، تالا ڈال کے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بھائی کو سہولت نہ ہونے پائے۔ نہیں ہو رہا ہمارے آپ کے گھروں میں؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں تشکیل کرو۔ یہ ہے ہماری تعلیم، قرآن کا حلقہ، کتاب کی تعلیم، تشکیل، مشورہ، سب کو اپنے گھروں میں اس اعتبار سے ایسا عمل زندہ کرنا ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ اسی کو ہم کہہ رہے ہیں تعلیم کا حلقہ۔ اور ہماری یہ 3 کتابیں ہیں، فضائل اعمال اول دوم اور منتخب احادیث، اس کے علاوہ کوئی تیسری کتاب، چوتھی کتاب نہیں ہمارے، چوتھی کتاب نہیں ہے ہماری۔ یہ ہماری پابندی ہے، یہ ہماری پابندی ہے، اور کام پابندی سے ہوتا ہے، آزادی سے، اختیار سے نہیں ہوتا۔ کوئی اسکول نہیں چلے گا اگر آزادی دے دی جائے، کیونکہ بھائی ہم پیسے والے ہیں، میرا لڑکا 9 بجے آئے گا، وہ کہہ رہے ہیں میں منسٹر ہوں، میرا لڑکا 11 بجے آئے گا، چلے گا اسکول؟ کیوں بھائی؟
کتنے ٹیچر لگائیں گے آپ ایک اردو انگریزی پڑھانے کے لیے؟ منسٹر کا بچہ آیا دوسری ٹیچر لگانی پڑے گی؟ نہیں، سب کو تو چاہے منسٹر کے بچے ہوں اور چاہے پیسے والے کے بچے ہوں 7:30 بجے اسکول لگتا ہے، آنا پڑے گا۔ یہ پابندی ہے، یہ اس لیے یہ 3 کتابیں ہیں بس، یہ 3 کتابیں ہیں۔ اس میں ہم کسی کا مشورہ نہیں مانتے اور کسی کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں ہے، کسی کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ بننا ہے تو پابندی کے ساتھ بن جاؤ، اور اگر نہیں بننا ہے تو جو چاہے کرتے رہو، جو چاہے کرتے رہو۔ اس لیے میری بہنوں، یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے محرم کے ساتھ، جو آپ کے محرم اللہ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں، ان سے کہیے 2 مہینے کا فاصلہ تم کرو، مردوں کے ساتھ جاؤ، تیسرے مہینے ہمیں لے چلو، اور ہر تشکیل میں اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنے محرم کو آپ یاد دلائیے کہ دیکھو اس میں ڈھیل نہ کرنا،